السلام علیکم فرینڈز، خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، ان دنوں بہت زیادہ کوئریز آ رہی ہیں ورک پرمٹس کے بارے میں۔ ان کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ گلف سے بھی بڑی دنیا واپس آ رہی ہے، تو ان سب کو بھی ایک متبادل ملک کی تلاش ہے کہ جہاں جا کے اچھا روزگار کما سکیں۔ کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا اور یو کے وغیرہ بہترین ممالک ہیں جابز کے لیے، روزگار اور سیٹلمنٹ وغیرہ کے لیے۔ لیکن ان ممالک کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو ہائی کمپٹیشن کی وجہ سے کامیابی کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ تاہم فرینڈز، اس وقت ایک ملک ایسا بھی ہے جو کہ خود چاہتا ہے کہ پاکستانی ورکرز وہاں جا کے جاب کریں۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ملک پاکستانی ورکرز حاصل کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی منتیں اور ترلے کر رہا ہے، تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا۔ تو فرینڈز، وہ ملک ہے جاپان۔ جاپان کے بارے میں آپ گزشتہ 1.5-2 سال سے سن اور دیکھ رہے ہیں کہ جاپان کو کم از کم 5 لاکھ ورکرز کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جاپان نے پاکستان سمیت دیگر بھی 10-12 ممالک کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جاپان نے کسی بھی ملک کے لیے کوئی کوٹا فکس نہیں کیا، یعنی کس ملک کو کتنے ورک پرمٹ دیے جائیں گے یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ ہر ملک کی اپنی ہمت اور کوشش پہ منحصر ہے کہ وہ کتنی تعداد میں اپنے شہریوں کو جاپان بھجواتے ہیں۔ فرینڈ، چند دن پہلے جاپان کی ایمبیسی نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک ڈاکومنٹ شائع کیا، اور اس ڈاکومنٹ میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ جاپان نے جو 5 لاکھ ورکرز والی آفر شروع کی ہے، تو اس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے کمبوڈیا، ویتنام، لاؤس اور فلپینز نے۔ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو جاپان بھجوا دیا ہے، جو کہ اب جاپان جا کے جابز وغیرہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ڈاکومنٹ میں نہایت ہی میٹھے انداز میں حکومت پاکستان سے بھی گلہ کیا گیا کہ 2019 کے آغاز سے ہی حکومت پاکستان اور جاپان کے بیچ معاہدے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک 1.5-2 سالوں میں حکومت پاکستان نے اپنا ایک بھی شہری کسی بھی پروگرام کے تحت جاپان نہیں بھجوایا۔ حالانکہ یہ ایک بہترین موقع تھا حکومت پاکستان کے لیے، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی کوٹا فکس نہیں تھا، تو حکومت پاکستان چاہتی تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں شہریوں کو، پاکستانیوں کو جاپان بھجوا سکتی تھی۔ تو اس ڈاکومنٹ میں جاپان کی ایمبیسی نے بڑا گلہ کیا ہے حکومت پاکستان سے۔ اگر آپ یہ ڈاکومنٹ پڑھنا چاہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، بنیادی طور پہ جاپان کے اس وقت پاکستان میں 3 بڑے پروگرامز ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے انٹرن پروگرام۔ یہ ان کے لیے بہترین ہے جن کی ایج 30 سال سے کم ہے، اور اس میں ابھی تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے، جاپنیز لینگویج آنی چاہیے، بیسک جاپنیز لینگویج آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام ہے اسکلڈ ورکر پروگرام یا اسپیسیفائیڈ اسکل ورکر پروگرام۔ اس میں بھی تعلیم کی کوئی شرط نہیں ہے، 18 سال سے زائد ہر عمر کے افراد اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاپنیز لینگویج اس پروگرام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا پروگرام ہے ان کے لیے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، انجینئر وغیرہ۔ یہ پروگرام ہے ہائی اسکلڈ ورکر پروگرام۔ لیکن فرینڈز، ان تینوں پروگرامز کے باوجود ابھی تک پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی بھی پیش رفت عملی طور پہ نہیں ہوئی۔ پاکستان میں جاپان کے ایک پروگرام کے حوالے سے تھوڑی سی پیش رفت ہوئی تھی، اور وہ پروگرام ہے انٹرن پروگرام۔ جاپان کے انٹرن پروگرام کے لیے حکومت پاکستان نے نیو ٹیک کو مقرر کیا تھا۔ اب نیو ٹیک کوئی بھرتیاں کرنے والا ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈگری ڈپلومے دینے والا ادارہ ہے، یعنی تربیت دینے والا ادارہ ہے۔ اس ادارے نے آگے یونیورسٹی کو مقرر کر دیا جس کو نیو ٹیک یونیورسٹی کہتے ہیں۔ تو نیو ٹیک یونیورسٹی بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کو بھی بھرتیاں کرنے یا ریکروٹمنٹ کرنے کا کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس یا وہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیو ٹیک یونیورسٹی نے سب سے پہلے جرمن انڈسٹری سپورٹ پروگرام کے نام پہ لوگوں کی محنت اور ٹائم وغیرہ برباد کیا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں نکلا۔ اس کے بعد جاپان کے انٹرن پروگرام کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی، اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ مطلب اب تک کی جو پروگرس ہے وہ ٹوٹل زیرو رہی۔ یہی بات جاپان کے سفیر نے اپنی ایمبیسی پہ کی ہے، اس ڈاکومنٹ میں کی ہے کہ اگر حکومت پاکستان واقعی اپنے شہریوں کو جاپان بھجوانا چاہتی ہے، اس سلسلے میں سیریس اور مخلص ہے، تو اس کو چاہیے کہ تعلیمی اداروں کی بجائے ملک کے تمام صوبوں سے ریکروٹمنٹ کرنے والے ادارے، بھرتیاں کرنے والے ادارے، ان کو آگے لائیں، ان کو اجازت دیں کہ وہ لوگوں کو ریکروٹ کریں، بھرتی کریں اور جاپان بھجوائیں۔ فرینڈ، جاپانی سفیر حکومت پاکستان کے ساتھ اب رابطے میں ہے۔ امید ہے کہ جلد یا بدیر جلد ہی پاکستان میں جاپان کے پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ بھی جاپان جانے کے خواہشمند ہیں، بلکہ بیرون ملک جانے کے خواہشمند ہیں، تو ان کے لیے میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ جاپان پہ توجہ دیں، ابھی سے جاپنیز لینگویج سیکھنا شروع کر دیں، انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے یا پھر کسی ادارے سے، تاکہ جب بھی پروگرام شروع ہوں تو آپ اس میں اپلائی کر سکیں۔ انٹرن پروگرام اور اس کے علاوہ اسکلڈ ورکر پروگرام، ان کے لیے تعلیم وغیرہ کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی، لیکن بیسک جاپنیز لینگویج آنا ضروری ہے، تو اس لیے آپ ابھی سے جاپنیز لینگویج سیکھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں سے حکومت پاکستان کی ایپ ہے پاکستان سٹیزن پورٹل، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں جا کے اپنی شکایت درج کروائیں یا وہاں پہ تجویز دیں کہ حکومت پاکستان ایک جلد از جلد پاکستان میں جاپان کے پروگرام شروع کرے، اور دوسرا نیو ٹیک کے علاوہ بھی دیگر جو ریکروٹمنٹ کے ادارے ہیں
اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جاپان بھیجنا ہے۔ تو یہ بھی کچھ انفارمیشن ورک پرمٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جاپان اس وقت بہترین ملک ثابت ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ خود انوائٹ کر رہے ہیں پاکستانیوں کو، تو باعثی طریقے سے انکار کروانے کے لیے اللہ شفیع خدا یہ ایک بہترین